يا صلي وسلم دائما أبدا نحمده ونصلي ونسلم على سيدنا ونبينا ومولانا وملجانا ومأوانا محمد رسول النبی الکریم الامین المکین الرؤوف الرحیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئک یبدل اللہ سیئاتہم حسنات وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا وَمَن تَابَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَإِنَّهُ يَتُوبُ إِلَى اللَّهِ مَتَابًا صدق اللہ مولانا العظیم۔ واجب الاحترام سامعین و ناظرین اور خواتین و حضرات، اللہ کی توفیق اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے نالین پاک کے تصدق سے ہم آن لائن دروس عرفان القرآن میں سورہ الفرقان کی روشنی میں عباد الرحمن کی صفات بیان کر رہے تھے، اور سابقہ نشست میں آیات نمبر 70 اور 71 کی روشنی میں ان کا ایک یہ وصف کہ وہ اللہ کی بارگاہ کی طرف توبہ کے ساتھ رجوع کرنے والے ہوتے ہیں اور اعمال صالحہ کا زیور پہنے ہوتے ہیں، یہ وصف ہمارا بیان ہو رہا تھا، اور پچھلی نشست میں ہم نے توبہ کی فضیلت اور اس کی اہمیت پر گفتگو کی تھی۔ آج کی نشست میں بھی ہم اسی عنوان کو آگے لے کر، اسی موضوع کو آگے لے کر انشاءاللہ چلیں گے، اور قرآن مجید سے توبہ کرنے والوں کے لیے اللہ پاک نے جو خوشخبریاں سنائی ہیں، پھر احادیث مبارکہ میں، اور پھر چند اقوال جو ائمہ و سلف صالحین اور صلحاء کے ہیں، وہ انشاءاللہ بیان کریں گے۔ ناظرین، توبہ کرنے والوں کو اللہ بخشش کی نوید خود سناتا ہے، یعنی کوئی تائب ہو، اپنے گناہوں کی معافی مانگے تو اللہ رب العزت کی ذات خود اسے بخشش کی خوشخبری سنا دیتا ہے۔ مثلا قرآن مجید سورہ المائدہ اس کی آیت نمبر 39 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا، فمن تاب، پس جس نے توبہ کی، من بعد ظلمہ، ظلم کے بعد، یعنی گناہ کبیرہ کے بعد، نافرمانی کے بعد، گناہ کے بعد اس کے دل میں ندامت آ گئی، اس نے توبہ کی، وَأَصْلَحَ، اور اپنی اصلاح کر لی۔ توبہ بھی کی اور اصلاح بھی کی، ان دو اعمال کے پختہ ارادے کے ساتھ جو اللہ کی طرف آتا ہے، تو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، سبحان اللہ۔ پھر جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ کر کے اور اپنی اصلاح کر کے جب اللہ کی طرف بڑھتا ہے اور توبہ کرتا ہے، تو اللہ پاک فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، تو بے شک اللہ اس پر اپنی رحمت کے ساتھ رجوع کرتا ہے۔ إِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا،
بے شک اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ تو یہ جو اللہ پاک نے فرمایا فَإِنَّ اللَّهَ يَتُوبُ إِلَيْهِ، کہ اے بندے جب تو میری طرف آتا ہے تو توبہ کا مطلب ہوتا ہے رجوع کرنا۔ اللہ پاک کہتا ہے تو میری طرف رجوع کر، میں اتنا خوش ہوتا ہوں، میں تیری طرف رجوع کروں گا۔ تو بندے کی طرف اللہ پھر توبہ کے ساتھ اس کی طرف رجوع کرتا ہے، اپنی رحمت کے دامن میں اس کے اس توبہ کے عمل کو لے لیتا ہے۔ پھر اسی طرح بنی اسرائیل کی آیت نمبر 25 میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ربکم اعلم بما فی نفوسکم، تمہارا رب جانتا ہے جو تمہارے دلوں میں ہے چھپا ہوا، بہترین جاننے والا ہے، وہ جانتا ہے۔ ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو جاؤ اور اعمال حسنہ کا زیور پہن لو۔ اعمال حسنہ کیا ہے؟ یعنی قدورتیں چھوڑ دو، عداوتیں چھوڑ دو، بغض و عناد چھوڑ دو، حسد چھوڑ دو، دنیا کی حرص لالچ طمع چھوڑ دو، اس کی نافرمانی چھوڑ دو، جبین کو سجدوں سے آباد کرو، زبان کو قرآن کی تلاوت سے آباد کرو، پنجگانہ نماز پابندی کے ساتھ ادا کرو، صالحیت کا زیور پہن لو، تمہاری آنکھوں سے، تمہاری زبان سے، تمہارے ہاتھوں سے، تمہاری کسی شے سے دوسرے کو خطرہ نہ ہو، صالح ہو جاؤ، امن کے پیکر بن جاؤ۔ اس کا معنی ہے ان تکونوا صالحین، اگر تم صالح ہو جاؤ تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا۔ سبحان اللہ، اللہ پاک فرماتا ہے کہ جب تم صالح ہو جاؤ اور اپنے آپ کو گناہوں سے، حرص سے، لالچ سے، دنیا کی طمع سے، سود خوری سے، بے حیائی سے اگر بچا لو تو کیا ہوگا؟ فَإِنَّهُ كَانَ لِلْأَوَّابِينَ غَفُورًا، تو پھر بے شک وہ اللہ اپنی طرف رجوع کرنے والوں کو بہت بخشنے والا ہے۔ جو اس کی طرف رجوع کرنے والے ہیں اللہ انہیں بڑا بخشنے والا ہے۔ پھر اسی طرح اللہ رب العزت نے فرمایا کہ اب توبہ کرنے والوں سے اللہ محبت بھی کرتا ہے، جو توبہ کرتے ہیں وہ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ یہ توبہ عمل ایسا ہے، اسی لیے عباد الرحمن کا وصف بھی ہے۔ اللہ پاک نے سورہ البقرہ کی آیت نمبر 222 میں ارشاد فرمایا ان اللہ یحب التوابین، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں کو اپنا محبوب بنا لیتا ہے۔ واہ واہ، بے شک اللہ توبہ کرنے والوں سے محبت کرتا ہے۔ وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِرِينَ، اور گناہوں سے اپنے آپ کو پاک کرنے والوں۔ اب ایک مطہر سے مراد ایک ہوگا صاف کپڑے پہن لینا، ایک ہوگا اپنے کپڑوں کو صاف رکھنا، اپنے جسم کو صاف رکھنا، مطہر رکھنا۔ ناظرین، جس طرح ظاہر صاف گندا ہوتا ہے اس طرح بندے کا باطن بھی گندا ہوتا ہے، دل گندا ہو جاتا ہے، بغض و عناد کے ساتھ، حرص طمع اور لالچ کے ساتھ گندا ہو جاتا ہے۔ تو اللہ پاک فرماتا ہے وَيُحِبُّ الْمُتَطَہِرِينَ، جو اپنے قلب کو، اپنے دل کو، اپنے زبان کو، آنکھوں کو، ہاتھوں کو، سوچوں کو، تصورات کو، تخیلات کو پاک کر لیتے ہیں، اللہ ان کو بھی اپنا محبوب بناتا ہے۔ تو اللہ تائبین سے محبت کرتا ہے، اللہ متطہرین سے محبت کرتا ہے۔ توبہ کرنے والے اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں۔ اسی طرح سورہ المائدہ کی آیت نمبر 74 میں فرمایا افلا یتوبون الی اللہ ویستغفرون، کیا یہ لوگ اللہ کی بارگاہ میں رجوع توبہ نہیں کرتے اور اس سے طلب نہیں کرتے، مغفرت طلب نہیں کرتے؟ واللہ غفور الرحیم، حالانکہ اللہ بڑا بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ اسی طرح اللہ رب العزت نے اپنے محبوب سے مخاطب ہو کے فرمایا فسبح بحمد ربک، تو آپ
تشکر شکر کے اور شکرانے کے لیے اپنے رب کی حمد کے ساتھ تسبیح کریں. فسبح بحمد ربک، اور کیا کریں؟ واستغفرہ، اور اس سے معافی مانگیں. انہ کان توابا، بے شک اللہ توبہ قبول فرمانے والا اور مزید بہت رحم فرمانے والا ہے. تو توبہ استغفار کرنے والے لوگ اللہ کے محبوب ہو جاتے ہیں. نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے توبہ کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا کہ بندے سے اللہ خوش کس طرح ہوتا ہے. یعنی جب بندہ گناہوں سے رجوع کر لیتا ہے اور توبہ کر لیتا ہے اور آئندہ زندگی اللہ کے نام کر دیتا ہے، اعمال صالحہ کے نام کر دیتا ہے، تو صحیح مسلم شریف کی حدیث پاک ہے جس کے راوی ہیں حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالیٰ عنہ. آپ فرماتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کوئی بندہ اللہ تعالیٰ سے توبہ کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اس پر اس سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. اب آگے مثال اللہ کے رسول نے دی، فرمایا اللہ کو اس کو اس بات سے زیادہ خوشی ہوتی ہے. کس بات سے؟ فرمایا اس بات سے کہ جب تم میں سے کوئی شخص جنگل کی زمین میں ہو، اپنی سواری پہ جا رہا ہے اور اس کی سواری گم ہو گئی، نکل گئی اس سے، جس پر اس کے کھانے پینے کا اور زاد راہ ساری اسی کے اوپر تھی اور زندگی بھی اسی سے وابستہ تھی. یعنی سواری پر سوار ہو کر ہی وہ وہاں سے جا سکتا تھا. سواری بھی گئی، کھانا پینا بھی گیا، زاد راہ بھی گیا، متاع بھی گیا، مال سب کچھ چلا گیا اور اسے موت نظر آنے لگی، یوں سمجھ لیں. تو اس کا وہ سب کچھ چلا جاتا ہے. پھر آقا نے فرمایا پھر وہ ایک درخت کے سائے میں آ کے تھک ہار کے کہ ملا تو کچھ نہیں، اب کیا کرے، تو تھک ہار کے سائے کے نیچے آ کے بیٹھ جاتا ہے. جیسے انسانی فطرت ہے کہ اب کیا کریں، اب چل بھی نہیں سکتے، کھانا بھی نہیں، پانی بھی نہیں، کچھ بھی نہیں. تو درخت کے سائے میں لیٹ جاتا ہے، مایوس ہو جاتا ہے، لیٹا ہوا ہوتا ہے. اچانک اس کی سواری اس کے سامنے آ جاتی ہے. تو وہ کیا کرتا ہے کہ کھڑا ہوتا ہے اور خوشی سے اس کی مہار پکڑتا ہے، اور مہار پکڑ کے وہ یوں کہہ دے، خوشی میں بندے کی زبان تھڑک جاتی ہے جی، تو وہ خوشی میں یہ کہہ دے اللہم انت عبدی و انا ربک، استغفر اللہ معاذ اللہ. یعنی وہ خوشی سے اس کے منہ سے نکل جائے کہ اے اللہ تو میرا بندہ، میں تیرا رب. یعنی کہنا یہ چاہیے تھا کہ اللہم انا عبد، اللہم انت ربی و انا عبدک. کہنا تو یہ تھا نا کہ اے میرے اللہ تو میرا رب ہے، تو نے مجھ پہ کرم کیا، تو نے مجھے اس موت سے بچا لیا اور مجھے سواری دے دی، میرا سامان دے دیا، اب میں بخیر و عافیت اپنی منزل پہ پہنچ جاؤں گا. تو اس کو کتنی خوشی ہوتی ہے. تو اس خوشی کے عالم میں حضور نے فرمایا کہ اس کے منہ سے تھڑک جائے اور جملہ غلط نکل جائے اور کہہ دے اللہم انت عبدی و انا ربک، یوں کہہ دے معاذ اللہ. تو یہ اس کی خوشی کا انداز ہوتا ہے. حضور نے فرمایا جب بندہ توبہ کرتا ہے تو اللہ بندے سے اس طرح خوش ہوتا ہے، اس سے زیادہ خوش ہوتا ہے کہ میرے بندے نے توبہ کر لی. تو ناظرین، تائبین سے اللہ کو اتنا پیار ہے کہ اللہ رب العزت توبہ کرنے والوں کے ساتھ اتنی محبت کرتا ہے کہ انہیں اپنا محبوب بنا لیتا ہے. اس کی بخشش ان کے لیے اپنی رحمت کے دروازے کھول کے ہر وقت دیکھتی رہتی ہے، کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے، کب میرا بندہ میری طرف پلٹ آئے. اب میں چند اقوال آپ کے سامنے ائمہ و صالحین کے بیان کروں گا. سب سے پہلے پیران پیر غوث العظم الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اب یہ تو ہو گیا کہ توبہ قرآن و حدیث کی روشنی میں اللہ کو توبہ کتنی پسند ہے. اب سوال یہ ہے کہ توبہ ہے کیا، توبہ کا معنی کیا ہے، توبہ کہتے کسے ہیں. ایک تو ہم نے اول بیان کر دیا تھا قرآن مجید میں کہ آئندہ زندگی کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے گناہوں سے اپنی زندگی کو پاک کر لینے کے عزم کو کیا توبہ کہتے ہیں.
اب آئیے حضرت شیخ عبد القادر جیلانی غوث الاعظم پیران پیر فرماتے ہیں اتباع نفس سے اجتناب کرتے ہوئے، یعنی نفس کی نہیں ماننی، نفس کی اتباع نہیں کرنی، اس سے اجتناب کرتے ہوئے اس میں یکسوئی اختیار کر لو، پھر اپنا آپ حتیٰ کہ سب کچھ اللہ کے سپرد کر دو، اور اپنے قلب کے دروازے پر اس طرح پیرا دو کہ اس میں احکامات الہیہ کے علاوہ اور کوئی چیز داخل نہ ہونے پائے، اور ہر چیز کو اپنے قلب میں جاگزی کر لو جس سے اللہ راضی ہوتا ہے، ہر اس چیز کو، اور ہر اس شے کا داخلہ بند کر دو جس سے تمہیں روکا گیا ہے، اور جن خواہشات کو تم نے اپنے قلب سے نکال پھینکا ہے ان کو دوبارہ کبھی اس کے اندر داخل نہ ہونے دو۔ تو اس کا نام غوث الاعظم شیخ عبد القادر جیلانی کے نزدیک اس کا نام توبہ ہے۔ حضرت سہل بن عبداللہ تستری رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ فرماتے ہیں توبہ کا مطلب ہے قابل مذمت افعال کو قابل ستائش افعال سے بدل دینا، اور یہ مقصد وہ فرماتے ہیں یہ مقصد سوائے خلوت اور خاموشی یہ اختیار کیے بغیر حاصل نہیں ہوتا۔ امام غزالی نے احیاء العلوم الدین میں اس کو بیان کیا ہے۔ حضرت حسن بصری رضی اللہ تعالیٰ عنہ توبہ کے بارے میں فرماتے ہیں کہ یہ دل کی ندامت کا نام ہے، یعنی دل نادم ہو جائے، زبان بخشش مانگے، اعضائے ظاہری کے گناہ ترک کر دینے، اور اس بات کو توبہ کہا جاتا ہے کہ توبہ کرنے والا دل میں یہ پوشیدہ رکھے کہ لوٹ کر ایسا برا کام زندگی میں کبھی نہیں کرے گا۔ پھر اسے قوت القلوب میں بیان کیا گیا۔ پھر اسی طرح حضرت بوشنجی اللہ رحمت سے پوچھا گیا توبہ کیا ہے، تو فرمایا جب تم گناہ کو یاد کرو تو پھر تم اس کی یاد میں لذت نہ پاؤ، اس کا نام توبہ ہے۔ رسالہ قشیریہ میں اسے بیان کیا گیا۔ شیخ ابو الحسن نوری علیہ رحمت فرماتے ہیں کہ توبہ یہ ہے کہ تو خدا کے سوا ہر چیز سے رجوع کر لے، یعنی اللہ کے سوا کسی چیز سے دل نہ رہے، صرف اللہ سے دل لگ جائے، تو اس کا نام توبہ ہے۔ یہ ناظرین انشاءاللہ ہماری یہ گفتگو آگے چلتی رہے گی۔ اللہ پاک ہمیں توبہ کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔